پاکستان کی آئینی تاریخ میں 1962 کا آئین ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی قوم کا آئین تھا یا صرف ایک شخص یعنی جنرل ایوب خان کی مرضی کا نتیجہ؟ 1958 میں جنرل ایوب خان نے مارشل لا لگا کر جمہوری نظام کو معطل کر دیا۔ ملک میں سول حکومت کا خاتمہ کر کے خود چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن گئے۔ انہوں نے 1956 کا آئین منسوخ کیا اور ریاست کو فوجی احکامات کے ذریعے چلایا۔ پھر ایک نئی آئینی کمیٹی بنائی گئی جس کے ارکان بھی ان کی مرضی سے چنے گئے۔ 1962 میں نیا آئین نافذ ہوا۔ یہ آئین پارلیمانی نہیں بلکہ صدارتی نظام پر مبنی تھا۔ صدر ایوب خان ہی اصل طاقت کے مالک تھے۔ وہ سربراہ ریاست بھی تھے اور حکومت کے بھی۔ انتخابات براہ راست عوام سے نہیں بلکہ بنیادی جمہوریتوں کے نمائندوں کے ذریعے کروائے جاتے، یعنی صدر کا انتخاب عوام نہیں بلکہ ایک محدود طبقہ کرتا تھا۔ بہت سے سیاستدانوں اور دانشوروں نے اس آئین کو ایک فرد کا آئین قرار دیا کیونکہ اس میں چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے کے برابر تھا۔ عدلیہ، مقننہ اور میڈیا سب پر صدر کو برتری حاصل تھی۔ 1965 کا صدارتی انتخاب اس آئین کی سب سے بڑی آزمائش تھی۔ جب مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح نے ایوب خان کو للکارا تو سرکاری مشینری ان کے خلاف ہو گئی۔ یہ انتخاب بھی انہی BD ممبرز کے ذریعے ہوا۔ عوام براہ راست ووٹر نہیں تھے۔ بالآخر ملک بھر میں احتجاج اور بغاوتوں کے بعد ایوب خان نے 1969 میں استعفیٰ دے دیا اور یوں 1962 کا آئین عملاً ختم ہو گیا۔ مورخین آج بھی سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ آئین قوم کی اجتماعی دانش کا عکس تھا یا محض ایک طاقتور شخصیت کی خواہش؟ جو بھی ہو، یہ بات طے ہے کہ ایک فرد پر مبنی نظام ہمیشہ کمزور بنیادوں پر کھڑا ہوتا ہے۔ آئین صرف قانون کا مجموعہ نہیں، یہ قوم کی اجتماعی سوچ، اصول اور آزادی کا آئینہ ہوتا ہے۔ آئیں مل کر جمہوریت اور عوامی شمولیت کو فروغ دیں۔ پاکستان زندہ باد۔